دوستو، آج آپ کے ساتھ میں ایک بہت خاص ایک تحقیق شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی قوم، ملت کا جو عروج اور زوال ہے، اس کا تعلق اس کے ماضی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے ماضی میں کی گئی غلطیاں اور جو ماضی میں اس نے کامیابیاں، فتوحات حاصل کی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہ ان کے اوپر نظر رکھے، جو اس کے قوم کے تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اگر وہ اس پہ غور کریں تو ان سے آنے والے جو فیصلے ہیں قوموں کے، وہ بڑے زبردست ہو سکتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے جی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اس خطے برصغیر پاک و ہند میں بسنے والے کبھی ایک جسم کی مانند ہوا کرتے تھے۔ کسی بھی معاشرے میں سبھی کچھ تو ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن اکثریتی طور پر اس کے بسنے والوں کی زندگی، وہاں کے حالات سے اس معاشرے کی خوشحالی یا بدحالی کو جانچا جا سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت اگر ہم اس دور کے معاشرے کو دیکھیں تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سی معاشرتی ناہمواریوں کے باوجود یہاں محبت، رواداری سے سرشار ایک ایسا معاشرہ موجود تھا جو کہ ہر قسم کی منافرت سے کوسوں دور تھا۔ یہاں مسلم، ہندو، پارسی، سکھ، مسیحی اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ یہاں زبانیں تو مختلف بولی جاتی تھی، ان مختلف علاقوں میں رہن سہن تو مختلف تھا، ان کی اکثر روایات بھی ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتی تھی، پر عزت اور احترام کی وجہ صرف کردار ہوا کرتا تھا۔ یہاں عمومی طور پر عام انسانوں کو انصاف ملتا تھا۔ یہاں کے حکمران عاقل لوگوں کو اپنے دربار میں شامل کرتے تھے۔ تاریخ بھری پڑی ہے کہ حکمران تو ہندو تھا، پر اس حکمران کا سپہ سالار کوئی مسلمان تھا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر جھانسی کی رانی ہندو تھی، پر اس کی فوج کا سپہ سالار ایک مسلمان تھا۔ پھر حکمران گزرے، جس طرح جلال الدین اکبر اعظم کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اکابرین جو کہ امور سلطنت چلاتے تھے، وہ زیادہ تر ہندو تھے۔ اگر یہ خطہ یوں ہی چلتا رہتا تو یقین کیجئے دنیا کی سپر پاور انہی کو کہا جاتا، کیونکہ یہ خطہ قدرتی وسائل سے آج بھی اتنا مالا مال ہے کہ اگر اس وقت بھی اس خطے کا کوئی ایک ملک اپنے قدرتی وسائل کو صحیح طریقے سے بروئے کار لائے تو اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ دیگر خطے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ بنی ہمیشہ سے بیرونی تسلط کی اس علاقے پر، اس خطے پر، اور سلاطین نے اس خطے کو ہر دور میں تاراج کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس دھرتی کے بہادر سپوتوں نے کبھی بھی بیرونی مداخلت کو قبول نہیں کیا، پھر وہ چاہے سکندر یونانی ہو، جو کہ دنیا فتح کرنے تو نکلا اور اس نے دنیا کے کافی حصوں کو فتح بھی کر لیا، پر جب وہ برصغیر پاک و ہند میں آیا تو اسے شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جہلم کی سرزمین کے بہادر سپوت راجہ پورس نے سکندر یونانی کو عبرت کا نشان بنایا اور دنیا کو بتایا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔
اب یہاں پر غور طلب بات ہے جس کے اوپر ہمیں سوچنا ہے، ہمارے تھنک ٹینکس کو، ہمارے جو ذہین لوگ ہیں، جو ارباب اختیار، ارباب اقتدار، یا ایسے لوگ ہیں جو کہ فیصلے کر سکتے ہیں، جو کہ آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں۔ سکندر یونانی کی ناکامیوں کو آنے والے وقت کی بڑی طاقتوں نے جو اس خطے پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی تھی، انہوں نے اسے بڑی باریک بینی سے جانچا اور پھر یہ حل نکالا کہ اگر اس خطے پر قبضہ جمانا ہے تو انہیں مکاری عیاری سے کام لینا ہوگا، اس خطے کو اندر سے کمزور کرنا ہوگا، یہاں معاشرتی ناہمواری قائم کرنی ہوگی، ان کے دوست بن کر ان کو ڈسنا ہوگا۔ یہ ایک طویل پلان بنا کر یہاں پر غدار پیدا کرنا بھی اس کا مقصد تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس پورے خطے پر اپنا تسلط قائم کرنا، یہ بھی ان کے مقاصد میں شامل تھا۔ یوں اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا، اس خطے کو تقسیم کرنے کا اور یہاں کے معصوم باسیوں کو تاجر بن کر کمزور کرنے کا مشن شروع ہوا۔ اور پھر تاجر کی صورت میں جب یہاں آئے اور انہوں نے یہاں کے لالچی لوگوں کو ساتھ ملایا اور پھر یہاں پر مختلف معاشرتی ڈھانچوں میں اپنے ایجنٹ پیدا کیے، اور بالآخر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔